یہ سماعت قرآن کی مجلسیں، ایک عورت یا ایک مرد کا پڑھنا اور باقی سب لوگوں کا وہاں پر بیٹھ کے سننا، کیا قرآن میں موجود ہے؟ کیا صحابہ نے کبھی ایسا عمل کیا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں رمضان میں بیٹھ کے خود اللہ کے رسول، اے صحابہ آؤ 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 آج مجلس ہے، صبح آج سماعت قرآن کرنا ہے بول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کرے کیا؟ ہم بولتے نہیں اچھا عمل ہے نا، میں اس کا بھی جواب دیا، میرے کو اچھا لگنے سے، آپ کو اچھا لگنے سے عمل اچھا نہیں ہوتا، جب تک کہ اس کی دلیل قرآن و سنت میں اور صحابہ کی زندگی میں موجود نہ ہو وہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے کو اچھا لگنے سے اچھا ہوتا ہے کیا؟ میرے کو اچھا لگتا ہے میں ہر رکعت میں 2 رکوع کروں، میرے کو اچھا لگتا ہے، کیا قبول ہوگی نماز؟ میرے کو اچھا لگتا ہے میں 3 سجدے کروں ایک رکعت میں، کیا قبول ہوگی نماز؟ نہیں نا۔ تو پھر میرے کو اچھا لگنے سے اچھا تو نہیں ہوا، تو پھر یہ سماعت قرآن کی مجلس ہے۔ دیکھو قرآن سننا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسا ہوتا تھا، کبھی ایک صحابی مل گئے، کبھی ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی مل گئے، چلتے چلتے ارے ماشاءاللہ آپ کی آواز اچھی ہے بھائی، چلو بیٹھو، آ گئے نا مسجد میں، چلو بیٹھو بھائی ایک سورہ سنا دو، بھائی آپ سے میں قرآن سننا چاہتا ہوں، ایک سورہ سنا دو۔ کبھی چلتے چلتے، کبھی اتفاق سے، کبھی بیٹھے بیٹھے اس طرح ایک دوسرے کو قرآن سنا لیے، یہ طریقہ ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک دن مقرر کرنا، رمضان کا مہینہ مقرر کرنا، پورے لوگوں کو بلانا، ایک جگہ جمع ہونا، اس کے بعد قرآن سننا، یہ ثابت نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسرا، اگر یہ 2-3 گھنٹے کی آپ کی مجلس جس میں بھلے آپ کو ترجمہ سنایا بھی گیا ہوگا، مجھے بتاؤ جتنے لوگ سنے ترجمہ، کیا آپ کو یاد ہے ایک سورت کا ترجمہ، ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر، اس آیت کو کیسے سمجھیں، لوگوں کو کیسے سمجھا ہے، کیا آپ کو یاد ہے؟ جیسے میں شرک کی ٹاپک میں سورہ مائدہ آیت نمبر 72 آپ کو سمجھایا، بدعت کی ٹاپک میں سورہ توبہ آیت نمبر 100 سمجھایا، سورہ نساء 115 میں نے آپ کو سمجھایا، ان سورتوں کے ذریعے سے والعصر میں سنایا اور سمجھایا آپ کو، سورۃ الفاتحہ میں نے سمجھایا آپ کو۔ اس طرح کیا آپ سماعت قرآن میں جا کے کوئی ایک آیت یا ایک سورت سمجھے کیا؟ اور جو سنے وہ سورتوں کو، وہ آیتوں کو لے کے آپ کسی کو دعوت دے سکتے کیا؟ پوری قرآن سن لیے، اس میں شرک کی آیت کہاں ہے، پردے کی آیت کیا ہے، سود کی آیت کہاں ہے، زنا سے بچنے کی آیت کہاں ہے، یہ آیتیں کہاں ہیں، وہ سنا کے آپ لوگوں کو سمجھا سکتے کیا؟ نہیں سمجھا سکتے۔ تو آج قرآن حدیث کو ایسا ہی کر دیا، آج مذاق بنا کے رکھ دیے اس کو۔ قرآن خالی ہوں پڑھتے جاؤ، خالی مجلسوں میں سنتے جاؤ، برکت ملے گی آپ کو۔ ہزاروں روپے ان لوگوں کو دے کے، ان کو پھولاں پہنا کے، کپڑے پہنا کے بھیجتے تم لوگ، یہ کون سا دین ہے پھر؟ کیا سیکھے پھر؟ بدعت آپ کو معلوم ہی نہیں ہوا آج تک۔ دیکھنے میں اچھی دکھنے سے یہ مجلس اچھی نہیں ہوتی میری ماں بہنوں۔ ایک حدیث یاد آئی تو سنا دو، غالباً سلسلۃ صحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے، بڑی اہم ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، صحابی ہے، ایک مرتبہ ایک مسجد میں گئے، دیکھے وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ہاتھوں میں کنکریاں لے کر، اور ان میں سے ایک آدمی بولتا کہ دیکھو 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، باقی لوگ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ رہے کنکریوں میں، بولتا کہ پھر بعد میں 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، اس کے بعد بولتا کہ 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو۔ تو اس طرح یہ آدمی بولتے جاتا اور وہ لوگ پڑھتے جاتے ہیں۔ اس طرح اب یہ پوری مجلس یہاں پر یہ عمل دیکھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد جاتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ سنو غور سے، بڑی اہم حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ اب گئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے بعد بولتے ہیں کہ اے عبداللہ، میں مسجد میں آج ایک کام دیکھ کے آیا اور مجھے عجیب لگا، وہ کیا ہے کہ کیا ہے سناؤ، کیا دیکھ کے آیا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں کنکریاں لیے ہوئے ہیں، ایک آدمی بول رہا ہے سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھو تو وہ لوگ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھو تو وہ لوگ پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھو بولے تو وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو بولے کہ اے ابو موسیٰ، پھر یہ دیکھنے کے بعد آپ کچھ بولے کہ نہیں بولے ان لوگوں کو؟ بولے کہ نہیں میں تو کچھ بھی نہیں بولا، میں پہلے آپ سے پوچھ لوں کیا کریں گے، مسئلہ ایسا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کو گئے، سنو غور سے سنو، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا بعد کا واقعہ ہے، گئے مسجد کو، وہاں پر دیکھے مسجد کے اندر بیٹھ کے لوگ یہ جو کام کر رہے ہیں ان کو دیکھ کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بولے اے لوگو تم کیا کر رہے ہو؟
تم کیا کر رہے؟ بولے کہ اے عبداللہ ہم تو اچھا کام ہی کر رہے ہیں نا. بولو دیکھنے میں اچھا کام لگ رہا نہیں لگ رہا؟ کوئی گناہ ہے؟ سبحان اللہ پڑھنا گناہ ہے؟ الحمدللہ پڑھنا گناہ ہے؟ اللہ اکبر پڑھنا گناہ ہے؟ نہیں ہے نا. بولے کہ ہم اچھا کام ہی کر رہے ہیں, ہم کون سا گناہ کر رہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم جو گن رہے ہو تم نیکیاں نہیں گن رہے, تم اپنے کھاتے میں گناہ گن رہے, گناہ. بولے کہ عبداللہ کیا بات ہے یہ؟ بولے کہ ہاں ابھی تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے, ابھی تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن نہیں ٹوٹے, ابھی تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہے, زندہ ہے. اس سے پہلے کہ تم ایسی بدعت ایجاد کرے دین میں, ایسے نئے کام شروع کرے, کیا نعوذ باللہ یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا جو آپ کو معلوم ہوا, آپ ایسا عمل کر رہے؟ کتنی بڑی بات بولے. آپ نیا کام شروع کر دیے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ابھی ہوا, صحابہ کی زندگی میں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ نہیں معلوم تھا کہ 100 مرتبہ کنکریوں پہ گننا؟ اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا, تم شروع کرے, اس کا مطلب نعوذ باللہ اللہ کے رسول چھپا کے گئے دین کو. تو یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹتے ہیں وہاں پر. یہ بدعت ہے. بدعت کیا ہے؟ جو کام ثواب کی نیت سے تم کرے اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں اور صحابہ کی زندگی میں نہ ہو, وہ بدعت ہے. یہاں پر صحابہ کی موجودگی میں بدعت شروع ہوا تو جا کے ایک روایت میں تو الفاظ ایسے ہیں, جا کے پیر سے لات مارے ان کنکریوں کو سب کو نکال کے. آج بھی آیت کریمہ کے نام سے گھروں میں گٹلیوں پہ, چنچوں پہ, کنکروں پہ گناتے, ہاتھوں میں تسبیحاں لے کے یہ جو ڈھکیلتے. اسی طرح یہ سماعت قرآن کی مجلس ہے, یہ پوری چیزیں یہ سب کی سب بدعت ہے. کیوں بدعت ہے؟ جس کا ثبوت نہ قرآن میں ہو, نہ حدیث میں ہو, نہ صحابہ کی زندگی میں ہو. وہ دیکھنے میں کتنا بھی اچھا لگے, وہ عمل کیا ہے؟ بدعت ہے. اس کا ثواب نہیں ملے گا, اور ایسی بدعتی مجلسوں میں جانے والے کے لیے گناہ ملے گا. آپ تحقیق کرو, آپ اتنے دن سے آ رہے ہیں, سن رہے ہیں, یہاں پر آپ کو کیا سکھایا جا رہا, کیا سمجھے پھر اتنے دن سے آپ؟ اگر قرآن و سنت کو نہیں سمجھے, شرک اور بدعت کو نہیں سمجھے, تو پھر کیا سمجھے؟ یاد رکھو. تو میں کیا بول رہا تھا, اصل میں ہم کو قرآن سے دور کر دیا گیا. سماعت قرآن کے نام پہ تم گھر میں مجلس رکھو, دعوت رکھو, ہم آ کے قرآن پڑھتے, تمہارے گھر میں برکت ہوتی. ارے قرآن کئی کو پڑھتے بھائی. اب یہ بھی بول دو نا, جتنے پیسے والے ہیں ان کو بولو کہ تم ہمارے کو پیسے دے دو, ہم تمہارے گھر میں آ کے تمہاری نماز بھی پڑھ کے جاتے. پھر ہے نا, قرآن کئی کو پڑھتے, قرآن بھی عبادت ہے, نماز بھی پڑھتے, پیسے دے دو, روزے بھی تمہارے رکھ لیتے, ہم پیسے دے دو بول کے یہ بھی شروع کر دو. پھر یہ بدعت ہے, اتنا بڑا گناہ ہے. یہ گناہ کیوں ہو رہا؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے عورتوں کو اس کا علم کیوں نہیں ہے؟ ثواب سمجھ کے ہر جگہ یہی مجلسیں, سماعت قرآن کی مجلسیں, کتنی جگہ سنا, میں حیران ہو گیا یہ باتیں سن کر. کیوں ہوا یہ؟ کیونکہ کرنے والے ثواب سمجھ کے کر رہے. ارے قرآن پڑھ رہے نا بھائی, ثواب ہے. ثواب نہیں ہوتا, یہ بدعت ہے. کیوں بدعت ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. اس کی وجہ قرآن سے دوری, قرآن کے ترجمے. اچھا میں ایک بات یہاں بھی یہ بھی بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جتنے بھی 2 گھنٹے 3 گھنٹے رمضان میں جا کے سماعت قرآن کی مجلسوں میں بیٹھ کے آئے, اگر وہی 2-3 گھنٹے آپ اپنے ہاتھوں میں احسن البیان قرآن کا ترجمہ یا کوئی اور تفسیر ابن کثیر اگر آپ نکال کے دیکھتے, آپ خود اگر پڑھتے, ساتھ میں ایک نوٹ بک رکھ لیتے, جو بھی اہم آیت آتی آپ اس کو لکھتے جاتے تاکہ بعد میں پڑھنے میں آسانی ہو, یاد ہو جائے, اس کا ترجمہ یاد کر لیتے, آپ کو کتنا فائدہ ہوتا, کتنا فائدہ ہوتا آپ کو معلوم ہے.